لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر واجل. اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا. اللہ اکبر کبیرا. اللہ اکبر واجل. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے بڑا ہے، پوری کائنات سے بڑا ہے. وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں. وہ ایک ہے اور باقی سب زوج ہیں، جوڑا جوڑا ہیں. لیس کمثلہ شیء. اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. یعنی یہ کلمات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا مالی صدقات سے بھی بہتر ہے. ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کپڑے میں سونے کے سکے لے کر، یعنی کسی تھیلی میں سونے کے سکے بھر کے کسی راستے میں بیٹھا ہوا ہو اور ہر گزرنے والے کو سکے دے رہا ہو، بانٹ رہا ہو، جبکہ دوسری طرف ایک شخص بیٹھا ہوا تکبیرات پڑھ رہا ہو، تو یہ تکبیرات کہنے والا زیادہ اجر پائے گا. اور خاص طور پر ان دنوں کے اندر جبکہ ان تکبیرات کو پڑھنا زیادہ ریکمینڈ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں، تو اس لیے ہم سب کو اس کا پورا پورا اہتمام کرنا چاہیے. یعنی ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں ذوالحجہ کے جتنے بھی یہ دن ہمارے پاس ہیں، ان میں ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سب سے خاص ذکر تکبیرات کہنا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تکبیر کا مطلب ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا. تو جو بھی انسان پریشان حال ہے، غمگین ہے، جو انسان اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف رغبت کرتا ہے، اور جو انسان کسی بھی چیز کا محتاج ہے، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کو دل میں لاتے ہوئے، اس کی قدرت کو دل میں لاتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. وہ ہماری تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے،
وہ ہمارے دلوں کے سارے غم اور ہم دور کر سکتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے میل کچیل اور زنگ دور کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ سب سے بڑا ہے، ہماری پریشانیوں سے بڑا ہے، ہمارے خوف سے بڑا ہے، ہمارے نیک اعمال سے بڑا ہے، ہماری دعاؤں سے بڑا ہے، ہماری رغبتوں سے بڑا ہے، ہمارے خوف سے بڑا ہے، ہماری امیدوں سے بھی بڑا ہے۔ ہم اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں تو وہ دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے، 10 قدم ہماری طرف آتا ہے، ہم چل کے اس کی طرف جائیں تو وہ دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اسی کی بڑائی بیان کرنا ہے، کیونکہ وہ ان دنوں میں عمل کو کئی گنا زیادہ بڑا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ذو الحجہ کے ان دنوں میں جو بہترین دن ہیں سال کے، ان میں ہم بہترین کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے بہترین ایمان کے بارے میں پڑھا، آج ہم بہترین اسلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین کون سا ہے؟ یعنی سب سے بہترین دین کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے لیے ہو اور وسیع اور آسان ہو۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، بے شک تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بہترین دین پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، ورع ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ، سب کو سلام کرو، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ عمر بن ابسہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس شخص کا اسلام سب سے اچھا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم اسلام کو اپنا دین بتاتے ہیں، لیکن ہمارے دین کی وہ کیا خاص خوبیاں ہیں، وہ کون سے خاص پہلو ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم بہت اچھے مسلمان، بہترین مسلمان ثابت ہوں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلی خوبی جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ عن ابن عباس قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الادیان احب الی اللہ قال الحنیفیۃ السمحۃ۔ ابن عباس کہتے ہیں، ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے لیے ہو اور وسیع اور آسان ہو، یعنی جس میں ہماری پوری توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو، ہمارا ہر کام اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
واتخذ الله إبراهيم خليلا. اور اس سے بڑھ کر اچھا دین کس کا ہوگا، یا اس سے بڑھ کر دین میں اچھا کون ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر دی، جبکہ وہ نیکوکار بھی ہے، یعنی صرف سوچتا ہی نہیں، صرف ارادہ ہی نہیں کرتا بلکہ نیک عمل بھی کرتا ہے، اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو یکسو تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا ان کی توحید کی وجہ سے، ان کے یکسو ہونے کی وجہ سے، ان کے شرک سے پرہیز کرنے کی وجہ سے۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور یہ کہ آپ یکسو ہو کر دین کے لیے اپنا چہرہ قائم رکھیے، یعنی اپنی توجہ دین کی طرف مبذول رکھیے، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ پس آپ یکسو ہو کر اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم رکھیے، اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی اپنی نیت، اپنا ارادہ، اپنی توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رکھیے۔ یہ چیز کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو، یہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے۔ اسی دین پر، اسی اسلام پر، اللہ کے لیے جھکنے پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ لوگوں اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ، یعنی اگر شیطان نے تمہیں بھلا دیا ہے، تمہاری خواہشات نے تمہاری توجہ ڈائیورٹ کر دی ہے، تو تم واپس اسی کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو بہرحال ان آیات اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں اہم ترین چیز کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اپنی نیت کو اس کے لیے خالص کریں، اور جو بھی نیک عمل کریں صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے کریں، اور اس کی طرف یکسو ہو جائیں، جو دین اس کی طرف سے آیا ہے اس کو اپنا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہودیت اور نصرانیت لے کر نہیں آیا، مجھے یکسوئی اور نرمی اور سہولت والی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہ دین سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ دین کے 11 معنی بتائے جاتے ہیں، یعنی لغت میں اگر دیکھا جائے تو دین 11 معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سب سے پہلا اسلام، پھر توحید، پھر دین بمعنی جزا جیسے یوم الدین، پھر حساب، حدود، حکم، عدد، اطاعت، عادت، قرآن، ملت، یہ ان تمام 11 معنوں میں مختلف اوقات میں دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی جو ریلیجن یا دین، جس طریقہ زندگی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا نام اسلام ہے، کوئی اور نام نہیں ہے۔ یہ باقی نام لوگوں نے خود رکھ لیے ہیں، اسی لیے ہم اپنے دین کو محمڈنزم نہیں کہتے، یا ہم محمڈنز نہیں ہیں بلکہ ہم مسلمز ہیں، کیونکہ ہم اسلام پر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ تو اس دین کے اندر جو طریقے ہیں، جو
لائف سٹائل ہے، جو کرنے کے کام ہیں، جو خصلتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائے ہیں، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ خدمت خلق ہے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، اگر ہم وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ یہی طریقے اللہ کو زیادہ پسند ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہر قوم کی ایک سویلائزیشن ہوتی ہے، ایک کلچر ہوتا ہے، کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ بیسک ایتھکس ہوتے ہیں، اخلاقیات ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق وہ بنا رکھے ہیں اور وہ ان کی پابندی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو طور طریقے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے، جس میں کھانے پینے کے طریقے، سونے جاگنے کے طریقے، شادی بیاہ کے، باقی تمام چیزوں کے۔ تو لوگوں میں سے جو شخص ان طریقوں کی پیروی کرے گا، مثلا کھانے پینے کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، یعنی مثلا نکاح کے موقع پر کتنا مہر ہونا چاہیے، بیوی کے حقوق کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی، تو ان سارے معاملات میں جب ہم اپنے دین سے رہنمائی حاصل کرتے جائیں گے تو یہ طریقہ زندگی، اس طرح جینا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ پھر ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا، یکسو ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحنیفیہ السمحہ۔ حنیفیہ کا لفظ جو ہے حنفہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے میلان رکھنا، یعنی رجل احنف کہتے ہیں وہ شخص جس کے دونوں پاؤں کی انگلیوں کی طرف سے ایک دوسرے کی طرف مڑے ہوئے ہوں، یعنی انگلیوں کی طرف سے ایک دوسرے کی طرف جھکے ہوئے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا ہے کیونکہ آپ دین حنیف، دین اسلام کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ قرطبی کہتے ہیں حنیف کا مطلب ہے ناپسندیدہ ادیان یا ناپسندیدہ طور طریقوں سے دور، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین حق کے قریب ہونا۔ سعدی کہتے ہیں حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حنیف جو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور غیر اللہ سے پوری طرح اجتناب کرتا ہے، توحید پر کاربند ہوتا ہے، توحید پر کاربند ہوتا ہے اور شرک سے بالکل بیزار ہوتا ہے۔ اور سمحہ کا مطلب ہے آسانی والا، یعنی ایسا دین جو سہولت اور آسانی پر مبنی ہو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، اور اللہ کے راستے میں ایسی جد و جہد کرو جیسی کرنے کا حق ہے، اسی نے تمہیں چنا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسند کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہاری زندگی میں ایک وسعت ہوگی، سکون ہوگا، راحت ہوگی، آسانی ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں دین مشکل نہیں ہے، یہ دین عمل کرنے میں آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کام ہمیں کرنے کو نہیں کہا کہ جو ہماری وسعت سے باہر ہو، جو ہم کر نہ سکتے ہوں، جو ہمارے لیے امپاسبل ہو، ایسا نہیں۔ ہماری حالت، ہماری طاقت، ہماری قوت دیکھ کر ہی ہم پر احکامات رکھے گئے ہیں، اور اگر کسی وقت ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی پابندی نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے تو اس کا آلٹرنیٹ بھی دے دیا گیا۔ جیسے نمازوں میں آپ دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ جائیں، اپنے وقت پہ نہیں پڑھ سکتے جمع کر لیں، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیں، روزہ نہیں رکھ سکتے بعد میں رکھ لیں، رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے بعد میں رکھ لیں، حج نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، نہیں استطاعت خیر ہے، مال زیادہ نہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی زکوٰۃ کے قابل نہیں ہے تمہارا مال، زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح اور بھی اگر احکامات دیکھے جائیں تو ہر جگہ ہمیں سہولت ملتی ہے، ایک فلیکسیبلٹی ہے ہمارے دین کے اندر۔ یہ نہیں کہ تم اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارے لیے پھر کوئی راستہ ہی نہیں۔ تو یہ دین کی نرمی اور آسانی ہے۔ تو ہمیں اس حدیث سے
یہ پتہ چلتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، جیسے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، اللہ ہی کے لیے جینا اور مرنا ہو. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ ہے اصل دین. یعنی ہم دنیا کے بھی کام کر رہے ہوں، کھانا پکا رہے ہوں، سرو کر رہے ہوں، نہا دھو رہے ہوں، سو رہے ہوں، ایون یہ سب کچھ عبادت ہے اگر توجہ اللہ کی طرف ہے، اگر اللہ کی رضا میں کر رہے ہیں. اور جو خاص عبادات ہیں، ریچولز ہیں، ان میں اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف رکھنا. اسی لیے نماز میں کیا حکم ہے کہ یکسو ہو کر نماز پڑھی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے. اسی طرح احسان کے درجے کی عبادت کیا ہے کہ جب انسان عبادت کر رہا ہو تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ ضرور سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر یہ کہ فرما بردار ہو، یعنی جہاں حکم آئے وہاں جھک جائے، تعویل نہ کرے، ڈھیل نہ کرے، سستی نہ کرے. کچھ بھی کرے اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، یعنی بدلے میں نہیں دے رہا، بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے، مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً عنقریب وہ راضی ہو جائے گا. یہ ہے اصل دین، کہ چھوٹے سے چھوٹا ایکٹ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، چاہے لوگوں کے حقوق ہوں، یعنی لوگوں کے کام آ رہے ہوں، جیسے کہ آتا ہے فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون. پس قرابت والے کو اس کا حق دو، مسکین کو دو، مسافر کو دو. یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی یہ سارے کام اللہ کے چہرے کی خاطر کرو، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. دوستی ہو، دشمنی ہو، وہ بھی اللہ کے لیے ہو. من احب للہ و ابغض للہ، اور پھر آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. لوگوں کی خاطر نیک کام نہ کیا جائے کہ میرے والدین راضی ہوں گے، میں نیکی کا کام، میں صدقہ خیرات اس لیے کروں کہ میرا شوہر خوش ہو جائے، میرے بچے خوش ہو جائیں. یعنی کوئی بھی کام اس لیے نہیں کہ کسی انسان کو پلیز کرنا ہے، ہمیشہ توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رہے. اسی لیے نماز پڑھتے ہوئے جو ایک دعائے استفتاح ہمیں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت. پھر اسی طرح انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک. تو ساری کی ساری اپنی توجہ اللہ رب العزت کی طرح. یہ ہے اصل دین، سب کچھ اللہ کے لیے. اور پھر انسان یہ سوچتے ہوئے دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے اچھا اخلاق دے، تیرے سوا کوئی اچھا اخلاق نہیں دے سکتا. یعنی یہ میری کوشش سے نہیں ہوگا، لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوگا، تو ہی توفیق دے گا. میرے برے اخلاق کو دور کر دے، اور یہ تو ہی دور کر سکتا ہے. ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں، میں تیرے لیے حاضر ہوں، تیرا فرما بردار ہوں، تیری طرف آتا ہوں، تو برکتوں والا ہے، تو بلند ہے، تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں.
کتنی آہوزاری ہے اس دعا کے اندر، یعنی میری ہر چیز ہی تیرے لیے، میرا ہر قدم تیرے راستے میں اٹھتا ہے، تیری پسند کے مطابق اٹھتا ہے، میرے دل کی ہر دعا اور پکار تجھی سے ہے، میری امید اور فریاد تجھی سے ہے۔ تو بہترین دین وہ ہے جس میں انسان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے۔ سوتے ہوئے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین، یہ تو اور دعا ہے، اللہم اسلمت وجہی الیک، اللہم اسلمت وجہی الیک، اور پھر آگے دعا لمبی ہے، وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یعنی ساری امیدیں سب کچھ تیری ہی طرف۔ پھر اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دین وہ ہے جو آسان ہو، ان خیر دینکم ایسرہ، ان خیر دینکم ایسرہ۔ تو بات یہ ہے کہ افضل دین اور جو ہے وہ آسان دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرا کر کہی۔ ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی آتا ہے، بے شک دین آسان ہے، جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پہ غالب آ جائے گا، یعنی اس کی سختی چل نہیں سکے گی، وہ تھک جائے گا، چھوڑ دے گا۔ یعنی اگر ہم غلو کرنے لگیں گے، ٹو مچ کرنے لگیں گے کوئی چیز، تو وہ ہونے کی نہیں، کیونکہ وہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم چلنا شروع ہو گئے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے۔ جب ہم مسجد میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، رکوع اور سجدے کرتا جا رہا تھا، پڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے مبالغے کے ساتھ اس کی تعریف شروع کر دی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں ہے۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، اس کو نہ سناؤ ورنہ اسے ہلاک کر دو گے، یعنی اس کی نیکیوں کی بہت تعریف اس کے سامنے مت کرو۔ اور پھر آپ چل دیے، آپ حجرات کے پاس گئے اور وہاں آپ نے دونوں اپنے ہاتھ جھاڑے، اور اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ تمہارے دین میں سے افضل وہ ہے جو آسان ہو، یعنی اپنے اوپر اتنی مشقت نہ لا دو کہ جو تم پھر کر نہ سکو، چاہے چھوٹا عمل ہو لیکن اسے مستقل بنیادوں پر کرو، وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ ایک دن میں بہت ساری عبادت کہ سارا دن مسجد میں کھڑے ہو کر نفل پڑھتے رہو اور اگلے دن فرض نماز کے لیے بھی غائب ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، جو باندھو پھر اس کے ساتھ بندھے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ دین سنجیدہ اور مضبوط ہے، دس از اے سیریس میٹر، لہٰذا تم اس میں نرمی کے ساتھ چلو، یعنی آسانی اور سہولت کے ساتھ چلو۔ یعنی دین کے کاموں میں بہترین کام وہ ہیں جو آسانی سے کیے جا سکیں، جو آپ کی ہمت ہو کرنے کی، یعنی اپنے اوپر عبادات کا ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ جن کو نبھاتے ہوئے آپ سخت مشقت میں پڑ جائیں۔ مثلا پوری رات ہی عبادت کرنا، ہر روز ہی روزہ رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے ان ھذا الدین یسر وان بعدہ ایسر من بعد، یہ دین یقیناً آسان ہے اور دین کے بعض احکام بعض کی نسبت آسان ہے۔ جیسے ام ہانی رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، میں کچھ بہت زیادہ نہیں کام کر سکتی، کوئی عبادت نہیں کر سکتی، مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دے جو میں بیٹھے بیٹھے کرتی رہوں۔ تو آپ نے ان کو 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کے لیے کہا، فرمایا کہ یہ 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں دینے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے انسان کی صحت، انسان کی عمر، انسان کی مصروفیت، انسان کے حالات، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی دیتا ہے، وہ دیر تک عبادت کرتے ہیں۔ بہت سے بزرگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو 80 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ یہ کتنے ہر ڈرام ہے، کیوں کرسی پہ بیٹھے؟ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہو، آپ کو اس کی کنڈیشن نہیں پتا، آپ کو کیا معلوم اس کو کیا تکلیف ہے، وہ کیوں نہیں نیچے زمین پہ جا سکتا۔
لیکن اگر آپ جا سکتے ہو جان بوجھ کے نہیں جا رہے تو پھر یہ اور بات ہے، آپ اجر میں پیچھے ہیں، محروم ہیں۔ تو اس دین میں رخصتیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، وہ کرو جو خوشی سے کرو، کیونکہ کچھ کام ہم کر لیتے ہیں لیکن پھر بددلی سے کرتے ہیں، پھر اس کو بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں، پھر مصیبت سمجھ کے کرتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی خوشی سے ہم کریں گے اتنی خوشی سے اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے، جتنی محبت سے ہم کریں گے کوئی کام، جتنے شوق سے ہم کریں گے، ویسا ہی رسپانس وہاں سے آئے گا۔ تو ہم اپنی نیت کی بھی تجدید کرتے رہیں اور شوق سے کاموں کو کریں، اور اعمال میں نرمی سے کام لیں، یعنی اپنے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ جو آپ کر نہ سکیں، تکلف نہ کریں عبادت میں، ایسے کام نہ کریں جس سے آپ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں کہ اب روز یہ کام کروں، ہر وقت یہی کروں، کیونکہ پھر انسان تھک جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کی مثال رہبانیت ہے، جس کا ذکر سورۃ الحدید میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ان کے آثار پر پے در پے ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی، اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہم نے رحمت و شفقت ڈال دی، یعنی نصارہ۔ اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا، یعنی ترک دنیا، کہ دنیا چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ، کچھ کھاؤ پیو نہیں، فاقے کاٹو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرو، سو نہیں، اپنے آپ کو اذیت دو، مشقت میں ڈالو۔ ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا۔ فرمایا یہ ساری چیزیں انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، یہ بدعات تھی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، ہم نے کوئی رہبانیت نہیں کی، مگر انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب طریقے اختیار کر لیے، کہ شاید اگر ہم اپنے آپ کو زیادہ تکلیف دیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوگا۔ یہ ہمارے یہاں بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم زیادہ تکلیف سے کام کریں گے، مشقت سے کام کریں گے تو اس کا اجر زیادہ ملے گا۔ یہ ٹھیک ہے، ایک شخص کو آسانی سے کام کرنا ملتا ہے اور ایک شخص کو وہی کام ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس کی تو خیر ہے کہ اب فرض نماز ہے، کھڑے ہو کے آپ پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدے میں مشکل سے جاتے ہیں، آپ کو زیادہ اجر ملے گا۔ لیکن آپ اگر اپنے آپ کو تکلفاً کسی مشکل میں ڈال رہے ہیں تو وہ پھر باعث اجر نہیں ہے۔ اللہ نے آپ پر فرض نہیں کیا۔ مثال کے طور پر سفر میں آدھی نماز ہے، آپ کا نہیں میں تو پوری ہی پڑھوں گی، میرے پاس تو ہمت ہے، نہیں، اللہ نے آپ کو رخصت دی تھی، آپ اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو پورا اجر ملے گا۔ آپ بیمار ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اب آپ خواہ کھڑے ہو رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور اپنے آپ کو چوٹ لگا رہے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ تو ایسی صورت میں جب آپ یہ سوچ کے نیکی کرتے ہیں کہ مشکل سے کروں گی تو زیادہ اجر ہوگا، نہیں، مشکل میں ڈالنا نیکی نہیں ہے۔ فرمایا پھر انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا جیسا کہ اس کا خیال رکھنے کا حق تھا، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر فاسق، کیونکہ پھر جب انسان ٹو مچ کوئی چیز کرنے لگتا ہے تو پھر اس کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے، جتنی شدت سے اس کی طرف بڑھتا ہے اتنی شدت سے پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے وہ طریقے آسان طریقے ہیں، اور ویسے بھی عمومی طور پر بھی پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں ہمیں جو شریعت دی گئی ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسان ہے۔ یعنی پچھلی اقوام کو جو احکام دیے گئے تھے ان میں کچھ مشکل بھی تھے، کیونکہ ان کی بعض نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ سختی کی تھی، یعنی کچھ احکام ان کو بطور سزا بھی دیے گئے تھے۔ مثلا ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بارے میں جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یا اسی طرح ان کے اوپر چربی حرام کر دی گئی تھی، ناخنوں والے جانور وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارے دین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر معاملے میں آسانی کی، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، ہر معاملے میں ایسی تعلیمات ملتی ہیں کہ جن پر عمل کرنا آسان ہے۔ یعنی آسانی وہ عمل ہے جو ہمارے نفس پر بوجھ نہ بنے، جسم پر بوجھ نہ بنے،
اور تنگی ہر وہ عمل ہوتا ہے جو نفس کو مشقت میں ڈال دے اور جسم کو نقصان پہنچائے۔ اسی طرح قرآن کو آسان کر دیا گیا، اس کا پڑھنا، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پھر اسی طرح جو عقائد ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یعنی 5-6 چیزیں ایسی بتا دی گئی کہ بس ان کو مان لو، ان کو یاد رکھنا بھی آسان۔ تو بہت لمبی ڈیٹیل ہمیں نہیں دی گئی کہ 100 باتیں ہوں اور ہم وہ ساری ان کی ڈیٹیل معلوم کرتے رہیں، ایسی مشکل میں نہیں ڈالا۔ پھر اسی طرح باقی احکامات جو ہیں عبادات میں، ان میں بھی بہت رعایت رکھی گئی ہمارے کمزور ہونے کی۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی کو پسند کیا، تمہارے لیے تنگی کو ناپسند کیا۔ اور 3 بار آپ نے یہ بات فرمائی اور فرمایا اس امت نے تنگی کو پکڑ لیا اور آسانی کو چھوڑ دیا۔ یعنی انسان کے اندر ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مشکل کام کرنے میں زیادہ اجر ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کریں، یعنی جو آسانی اللہ نے کی ہے ان پر عمل کرنا اللہ کو ایسے ہی پسند ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کو پسند کرتا ہے۔ نافرمانی کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے نا، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ رخصت پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے، یعنی اس کے اپوزٹ۔ پھر سورۃ تغابن میں آتا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری ہمت ہے، جتنی استطاعت ہے، یعنی اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق ہی عمل کرو۔ ایک خاتون کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ وہ 2 ستونوں کے درمیان ایک لٹکی ہوئی رسی کے ساتھ لٹک کے کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی، یعنی رات کی عبادت کرتی۔ تو آپ نے پوچھا یہ رسی کیوں لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ خاتون اس سے سہارا لیتی ہیں اور تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ اس کو پکڑ لیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا رسی کھول دو، یہ رسی کھول دو۔ پھر فرمایا جب تک تمہارے اندر چستی ہو، آسانی سے نماز پڑھ سکو پڑھو، جب سستی کا محسوس کرو، تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ، تو پھر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ ہم سے ہمارے توق اتاریں، یعنی جو مشکل چیزیں پچھلی امتوں میں آ گئیں ان کو ہم سے ہٹائیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک وضو سے کئی نمازیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وضو کا حکم دیتا۔ ہر نماز، ایک اور روایت میں آتا ہے میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، لیکن آپ نے نہیں دیا۔ آپ کو پتا تھا کہ لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہوگا تو آسانی پیدا کر دی۔ اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار کرتے، بشرطے کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو پھر اس سے بہت دور رہتے۔ یعنی آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ نافرمانی کرنے لگے انسان یا گناہ کے کام کرنے لگے۔ اسی طرح سفر میں ایک دفعہ آپ تشریف لا رہے تھے تو ایک سخت گرمی کا دن تھا، تو ایک شخص درخت کے نیچے جا کے پڑ گیا، اور یعنی ایسے جیسے بے ہوشی کی کیفیت ہو، لوگ اس پہ سایہ کر رہے تھے، اس کی ٹیک کیئر کر رہے تھے، اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور وہ سخت تکلیف میں مبتلا تھا۔ تو آپ نے دیکھا تو پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے؟ ان کا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نیکی نہیں کہ تم سفر میں روزہ رکھو، یہ نیکی نہیں کہ اپنے آپ کو یوں مشقت میں ڈالو۔ فرمایا تمہیں اللہ کی دی ہوئی رخصت قبول کرنی چاہیے تھی، جب تمہیں پتا تھا کہ گرمی ہے تو پھر کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا۔ پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس کو مشقت میں مبتلا کرنے والے سے بے نیاز ہے۔ یعنی آپ نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا، آپ نے فرمایا اس کا کیا حال ہے، اس کو
اس کو کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے پیدل چل کے کعبہ جانے کی نظر مانی تھی، میں پیدل جاؤں گا، اور حال ہے یہ کہ خود چل ہی نہیں سکتا، تو بیٹوں کو پکڑ پکڑ کے کعبہ کی طرف پیدل جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے اپنے آپ کو عذاب دینے، یعنی اس مشکل میں ڈالنے سے بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ یہ خواہ مخواہ میں پیدل چلے، اور فرمایا سوار ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، دھوپ میں کھڑے رہیں گے، سائے میں نہیں جائیں گے، چپ کا روزہ رکھیں گے، بات بھی نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا اسے کہو بات کرے، سائے میں بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کر لے۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم منت ایسی مان لیتے ہیں 1,00,000 نفل پڑھوں گی، ساری زندگی نفل پڑھوں گی، ایسے لوگ اپنے اوپر وہ چیزیں فرض کر لیتے ہیں جو اللہ نے فرض نہیں کی، اور پھر بعد میں فتویٰ لیتے ہیں اب کیا کریں، اب یہ کام ہو نہیں سکتا۔ تو مومن اپنے آپ کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس کی اس میں طاقت نہ ہو، کیونکہ عبادت کا اصل مقصد اطاعت ہے، جو کہا گیا وہ کر لو، اس سے آگے مت بڑھو۔ اور پھر یہ کہ تمام کاموں میں نرمی اور آسانی کو دیکھو، خود بھی اور دوسروں کو بھی آسانی دو، دوسروں کی زندگی بھی مشکل میں نہ ڈالو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں چاہتا ہوں نماز لمبی کر دوں، پھر کسی بچے کے رونے کی وجہ سے اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کی ماں کو مشقت میں مبتلا کروں۔ یہ نہیں کہا کہ تم نہ آیا کرو یہاں، تمہاری وجہ سے ہماری عبادت میں خلل ہے، یہ آپ نے نہیں فرمایا۔ مسجد آنے سے ماں کو نہیں روکا، بچے کو لانے سے نہیں روکا، اپنی نماز چھوٹی کر دی اس کی سہولت دیکھتے ہوئے۔ یہاں ایک یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آسانی وہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ آج میری نماز پڑھنی مجھے مشکل لگ رہی ہے تو آج میں نہیں پڑھ، یہ آسانی نہیں ہے۔ شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ مثلا اگر کوئی بیمار ہے تو آپ کہیں چلو چھوڑے یہ نماز ہی نہ پڑھے، یہ نہیں کر سکتے، اسے پڑھنی ہے، چاہے اشاروں سے پڑھے چاہے لیٹ کے ہی پڑھے۔ پھر اسی طرح کوئی چیز قرآن و سنت سے کنٹراڈکٹ بھی نہ کرتی ہو، یعنی اس کے مطابق ہو۔ پھر اسی طرح بہترین دین جو ہے پرہیزگاری ہے، ورع، واو را عین آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، ورع جس کا مطلب ہوتا ہے غیر مناسب چیز سے بچنا، پاک دامنی اختیار کرنا، حرام کام سے رک جانا، غلط چیز سے تنگی محسوس کرنا۔ مناوی کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو شک و شبہ میں ڈالے اس کو چھوڑ دے، یہی ورع ہے۔ جو چیز آپ کو عیب لگائے اس کو بھی چھوڑ دیں، جو چیز زیادہ قابل اعتماد ہو وہ کر لیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کھانے اور لباس میں جو حرج نظر آتا ہو اس کو چھوڑ دیں۔ ابن قیم کہتے ہیں ورع یہ ہے کہ ایسی چیز کو چھوڑ دینا جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ اس کی وجہ سے آخرت میں نقصان ہوگا، وہ کام چھوڑ دیں جو آخرت میں خسارے کا باعث بنے۔ تین طرح کا ہوتا ہے، راغب اصفہانی نے اس کو 3 درجوں میں رکھا ہے۔ ایک ہے فرض، اور یہ ہے حرام کاموں سے رکنا، یہ تو ہمارے لیے لازم ہے نا، فرض کے درجے میں۔ ایک ہے مندوب یعنی نفل، یہ شکوک و شبہات والی چیزوں سے رکنا، یہ درمیانے درجے کے لوگوں کے لیے۔ اور ایک ہے افضل، بہت سی جائز چیزوں سے بھی رک جانا، تھوڑی ضرورتوں پر اکتفا کرنا، یعنی اپنی ضرورتیں کم کرنا۔ اور یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کرتے ہیں، یعنی سمپل لائف بسر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان مختلف چیزوں میں ورع اختیار کرے، مثلا اپنی نظر میں حرام چیزوں پہ نہ ڈالے، سماعت میں، زبان میں، پکڑنے میں، پیٹ اور شرمگاہ میں، محنت کرنے میں، خرید و فروخت میں۔ اور عمومی قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز شک میں ڈالے کہ یہ اللہ کی پسند کی ہے یا نہیں، بس اس کو چھوڑ دیں۔ کہا جاتا ہے کہ طاؤس کہتے ہیں اسلام کی مثال ایک درخت کی ہے اور اس کا پھل ورع ہے۔ جس درخت کا پھل نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں، اور جس انسان میں ورع نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں۔
حسن بصری سے کسی نے پوچھا دین کا نچوڑ کیا ہے؟ اس نے کہا ورع۔ حسن بصری نے کسی سے پوچھا تھا کہ دین کا نچوڑ کیا ہے، تو اس نے کہا ورع۔ آپ نے پوچھا کہ اس کی آفت کیا ہے؟ کہا ہرس اور لالچ۔ تو نافرمانیوں کو چھوڑنا ہی اصل عبادت ہے، یعنی یہ نہیں کہ ایک طرف آپ بہت نفل پڑھیں اور پھر اٹھ کے لوگوں کی غیبت شروع کر دیں، یہ ورع نہیں ہے۔ سلف صالحین جو تھے وہ ورع کو سیکھتے تھے، یعنی باقاعدہ سیکھتے تھے کہ کس چیز میں کیسے یعنی ورع اختیار کی جا سکتی ہے۔ اور جب کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر ورع ہوتی ہے نا، یعنی انسان بچ بچ کے زندگی بسر کرتا ہے، تو وہ اس کی دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں۔ تو ہمیں کوئی بھی چیز اگر چھوڑنی ہے تو صرف اللہ کے خوف سے چھوڑنی چاہیے، اور جب انسان اللہ کے ڈر سے کوئی حرام چیز چھوڑتا ہے، ناپسندیدہ چیز چھوڑتا ہے، مکروہ چھوڑتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ یہ خوشخبری ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں شک والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لباس پہنتے ہوئے ایسی چیز نہیں پہننی چاہیے جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں۔ پھر اسی طرح فضول کلام سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے وقت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر نیکسٹ حدیث ہے کہ بہترین اسلام جو ہے وہ کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا ہے، یعنی وہ عمل جو بہت لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ تو ای الاسلام خیر کا لفظ یہاں آتا ہے۔ کون سا اسلام خیر ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، افضل ہے؟ خیر یہاں اخیر کے معنوں میں، افضل کے معنوں میں ہے، اور خیر شر کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ تو آپ نے کیا حکم دیا کہ کھانا کھلاؤ، یعنی ہر اس شخص کو کھانا کھلاؤ جو کھانا کھانے کا ضرورت مند ہے، چاہے اپنے گھر والے کیوں نہیں۔ آپ اپنے گھر میں والوں کے لیے پکاتے ہیں، خوشی سے پکائیں۔ آپ ان کو سرو کرتے ہیں، خوشی سے کریں، ان کے آگے رکھیں، ان کو توجہ دلائیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو یا بڑوں کو کھانا سامنے بھی رکھا ہوتا ہے تو ان کو توجہ نہیں ہوتی، تو ان کو آفر کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ یعنی جو بھی انسان آپ کے ذمے میں ہے ان کا خیال رکھنا۔ پھر اسی طرح مسافروں کو کھلانا، فقراء اور مساکین کو کھلانا، دعوت کا کھانا۔ علماء کہتے ہیں کہ ولیمہ کا کھانا بھی اس میں شامل ہے۔ پھر پڑوسی اور معزز لوگوں کا اکرام کرنا، یعنی اپنے پڑوسیوں کو کھلانا، یا جن لوگوں کی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں ان کے احترام میں ان کو کھلانا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ لوگوں کا اکرام کرنے والے تھے۔ جیسے مہمان کو کھلانا اکرام کرنا ہے، اس کو عزت دینا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھلاتے ہیں، ان کو کھلایا نہیں جاتا۔ قرآن میں آتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا، یہ اس کی صفت ہے۔ یہ کتنا پسندیدہ کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ انبیاء کی صفت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کا اکرام کس طرح کیا؟ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، مکرمین کا مطلب وہ جو اکرام والے، جن کا اکرام کیا گیا، مہمان جو تھے، کہ جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام، انہوں نے بھی جواب دیا اور چپکے سے اپنے گھر کہا اجنبی لوگ، دل میں کہا جانے پہچانے نہیں، چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے، موٹا تازہ بچڑا لے کر آ گئے، چھوٹی موٹی چیز میں، کوئی چکن بھی نہیں، بچڑا، جان پہچان بھی نہیں، کون ہے کون نہیں۔ پھر ان کے قریب کیا اور پوچھا کھاتے نہیں ہو؟ وہ فرشتے تھے، کہاں سے کھاتے؟ لیکن مہمان نوازی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ اصحاب الیمین کی قرآن مجید میں صفت آئی ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ،
یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا کسی قرابت والے یتیم کو، کیونکہ عام طور پر خاندانوں میں کیا ہوتا ہے کہ امیر لوگوں کی تو دعوتیں کی جاتی ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کبھی وہ بلا رہے ہیں کبھی آپ جا رہے ہیں، لیکن جو مساکین ہیں جو آپ کو بلا نہیں سکتے وہ پھر اگنور ہو جاتے ہیں، تو ان کی طرف خاص توجہ دلائی گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال مومن کو خوشی دینا ہے، یہ کہ تم اس کے سطر کو ڈھانپ دو یعنی لباس پہنانا، یا اس کی بھوک کو سیر کر دو، یا اس کی ضرورت پوری کر دو، یعنی کسی بھی طرح خوش کر دو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال یہ ہیں، سب سے پسندیدہ اعمال، احب الاعمال، کسی مسلمان کو خوش کرنا، اس کی کسی تکلیف کو دور کرنا، اس کا قرضہ ادا کر دینا، اس سے بھوک کو دور کر دینا، اسے کھلانا۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے حضرت صہیب سے کہا تم اچھے آدمی ہو، کاش تمہارے اندر 3 باتیں نہ ہوتی۔ انہوں نے کہا وہ کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا تم نے کنیت رکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو یحییٰ میرا نام رکھا تھا، کنیت رکھی تھی۔ حضرت عمر کو نہیں پتا تھا تو انہیں اعتراض ہوا، تو انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دے دی، کہا تم عربوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے جبکہ تم رومی ہو، صہیب رومی تھے نا۔ ان کا نہیں، میں عرب قبیلے سے تھا، مجھے پکڑ کے غلام بنا کے بیچ دیا گیا تھا، تو میں اصل میں عربی ہوں۔ کہا تم کھانا کھلانے میں اسراف سے کام لیتے ہو، بہت کھانا کھلاتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کھانا کھلائے، تو اس لیے میں یہ کام زیادہ کرتا ہوں۔ مناوی کہتے ہیں تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں، پڑوسیوں، فقراء اور مساکین کو کھلاتے ہیں، کیونکہ جسم کا دار و مدار کھانے پر ہے، اور اس میں ہر جاندار کی زندگی، یعنی انسان کیا، پرندوں چڑیوں کو بھی اور جانوروں کو بھی کھلانا اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، تو بھوک صرف انسانوں کو نہیں لگتی، حیوانوں کو بھی لگتی ہے۔ ہر جگر والے کو کھلانے پلانے پہ اجر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیاسی جان میں اجر ہے، یعنی کسی پرندوں کو بھی اگر پیاس لگتی ہے اور ان کو بھی پانی پلاتے ہو تو بھی تمہارے لیے باعث اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھلانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی خود بھی کھا لیتے ہو، پکا لیتے ہو، یہ بھی صدقہ کر رہے ہو۔ تمہارا اپنے بچے کو کھلانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اب جتنی بھی مائیں بچوں کو کھلانے میں بہت تنگ ہوتی ہیں، وہ ڈھنگ سے کھاتے نہیں اور اکثر پریشان رہتی ہیں بچہ کھانا نہیں کھاتا، تو کبھی کوئی چارہ گھیلا کرتی ہیں، کبھی کچھ بنا کے لاتی ہیں، کبھی کچھ پکاتی ہیں کہ کسی طرح بچہ کھا لے، وہ کھلانا بھی صدقہ ہے۔ تمہارا اپنی بیوی کو کھلانا بھی صدقہ ہے، تمہارا اپنے خادم کو کھلانا بھی صدقہ ہے، یعنی ثواب ہی ثواب ہے، جس کو چاہو کھلاؤ۔ اور یہ کھانا جو ہے اللہ کے ہاں ذخیرہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم میں سے ہر ایک کی کھجور اور لقمے کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو بڑھاتا ہے، اور وہ پہاڑ، احد پہاڑ برابر ہو جائے۔ ایک کھجور کسی کو کھلاتے ہو وہ اللہ کے ہاں ایک پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے، احد پہاڑ، چھوٹا پہاڑ نہیں۔ آگ سے بچنے کے لیے آپ نے کیا نسخہ بتایا؟ خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا، پوری کھجور بھی نہیں، آدھی کھجور بھی دو گے بخشش ہو سکتی ہے کہ تمہارے پاس وہی تھی دینے کے لیے، یا شاید کسی کی ضرورت تھی اس وقت۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کی انرجی ایک دم لو ہو جاتی، آپ کہتے اوکے میرے بیگ میں ہے کچھ، آپ نکال کے فوراً آفر کر دیتے ہیں اور اس کی جان بچ جاتی، یا اس میں ہمت آ جاتی ہے، ہوش آ جاتی ہے اس کو۔ تو آپ اس وقت یہ بس ایک ایکٹ آف کائنڈنس کرتے ہیں، لیکن وہی چیز آپ کے اپنے لیے رحمت لانے کا سبب بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے میرے لیے جنت لازم ہو جائے، جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھی طرح بات کرو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو، یعنی جنت میں جانا چاہتے یہ رستہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ جنت کو درجے بھی بلند کرنے والا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا درجات کو بلند کرنے والی 3 چیزیں، کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، اور رات کے وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ اور کھانا نہ کھلانے کی مذمت بھی ہے، فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ جہنم میں جانے والے کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔
ہمیں پتا تھا ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ہم نہیں کھلاتے تھے. آپ کو معلوم یاد ہوگا وہ باغ والے جو تھے، انہوں نے کہا مسکینوں کو نہیں پھل اتارنے دیں گے، راتوں رات جا کے توڑیں گے. سارا باغ ہی جل گیا، اس سوچ کے ساتھ جل گیا. اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے والے کی مذمت ہے قرآن میں. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یہ شخص مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. تو یہ ہمارے دین کا ایک بہترین شعار ہے، ایک پہچان ہے. پھر اس کے بعد سلام کو عام کرنا، جس کو پہچانتے ہو جس کو نہیں پہچانتے، جہاں جاؤ سلام کرتے جاؤ. اچھا کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے، پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں، یہاں سلام کروں کہ نہ کروں، کرتے جاؤ. کیونکہ ہمارا دین محبت کا دین ہے، اور محبت والے اس دین میں سلام محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. السلام اللہ کے ناموں میں سے ہے. یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ اس کو ملے تو سلام کرے. یہ مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے، یہ نیکیوں کو بڑھانے والا عمل ہے، آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. یعنی جس گھر میں، جن لوگوں میں آپس میں محبت نہ ہو، اس میں سلام عام کر دیں. ایک روایت میں آتا ہے، عمار بن یاسر کہتے ہیں، جو 3 چیزوں کو جمع کر لیتا ہے وہ ایمان کو جمع کر لیتا ہے، وہ ایمان کی لذت پا لیتا ہے. نمبر 1 اپنی جان کے ساتھ انصاف کرنا، نمبر 2 پوری دنیا والوں کو سلام کرنا، اور نمبر 3 قلیل مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تھوڑا بھی ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں، پھر بھی دیتے ہیں. اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے. صحابہ کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، اور بعض اوقات بازار صرف سلام کرنے کے لیے جاتے کہ ہماری کچھ نیکیاں بڑھ جائیں. تو اکیلے گھر بیٹھے رہیں گے تو کس کو سلام کریں گے؟ ابن عمر جب سویرے جاتے تو جس بھی فروخت کرنے والے، کاروبار کرنے والے کے پاس سے گزرتے سلام کرتے جاتے، ہر راستے میں ملنے والے کو سلام کرتے جاتے. ابو بکر کے ساتھ ایک دفعہ ایک صحابی گئے تو وہ بھی اسی طرح راستے میں جس کو ملتے پہل کرتے سلام میں. تو ہمارے دین کا شعار ہے، اور بہترین اسلام وہ ہے جس میں سلام کو عام کیا جائے. اور پھر آخری حدیث میں کہ بہترین اسلام زبان اور ہاتھ سے سلامتی دینا ہے، یعنی کسی کو تکلیف نہ دینا، ہاتھ اور زبان دونوں سے، کہ جس سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. یعنی جو شخص واقعی مسلمان ہوتا ہے نا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جو یہ سارے کام اللہ کے لیے کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے لیے کسی کو تکلیف تھوڑی دے گا. پھر وہ سنبھل کر بات کرے گا، زبان کا استعمال بھی سنبھل کر کرے گا، نہ اپنے قول سے اذیت دے گا، نہ فعل سے، نہ اپنے ہاتھ سے. یعنی آپ کسی کو ہاتھ بھی لگائیں تو نرمی کا معاملہ کریں. آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں، مثلا آپ ڈاکٹر ہیں، آپ پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کسی کو کوئی لین دین کر رہے ہیں، کسی آرام سے کریں، سکون سے، تکلیف نہ دیں کسی کو. اسی طرح زبان سے کسی جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، کسی کو تانا نہ دیں، کسی کو عیب نہ لگائیں. پھر اسی طرح ہاتھوں سے اور غلط کام ہوتے ہیں، جیسے مارنا، چوری کرنا، اور یہ ساری چیزیں بھی نہ کی جائیں. تو ایمان لانے کے بعد جو کرنے کے کام ہیں، ان میں سے ایک کام زبان کی حفاظت ہے. ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ نے فرمایا، کہو میں اللہ پہ ایمان لایا، پھر اس پہ ثابت قدمی اختیار کرو. اس نے کہا میں کس چیز سے بچوں؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس کا استعمال صحیح کرنا. آپ نے فرمایا، ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہے. یعنی پورے جسم میں زبان ہی سب سے زیادہ بابرکت ہے، کہ اس سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو دل خوش ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو علم ملتا ہے. اور سب سے زیادہ منحوس بھی یہی ہے کہ جب یہ غلط لفظ استعمال کرتی، فساد بھی اسی سے ہوتا ہے. دوسروں اکثر خطائیں انسان کی زبان ہی سے ہوتی ہیں. جسم کے سارے اعضاء زبان کی تیزی کی شکایت کرتے ہیں، اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا.
جس نے اپنی زبان کی، حدیث میں آتا ہے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اس کے عیب چھپا دے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ سے پوچھا گیا عام طور پر کیا چیز لوگوں کو جہنم میں لے جاتی ہے؟ فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ زبان سے اذیت دینا جہنم کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ، فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ استغفر اللہ، نماز، روزہ، صدقہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن زبان سے دکھ دیتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ فلاں عورت نماز، روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے، صرف فرض ادا کرتی ہے، صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی، فرمایا وہ جنتی ہے۔ کتنا بڑا فرق پڑ گیا، کتنی ضرورت ہے سنبھل کے بات کرنے کی۔ تو خاص طور پر جو حرام چیزیں جیسے غیبت اور بہتان ہے، چغلی ہے، عیب جوئی ہے، تانا زنی ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، مذاق اڑانا ہے کسی کا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ دینا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح ہاتھ سے بھی دوسرے کو سلامتی دینی چاہیے، کیونکہ جان، مال اور عزت دوسرے کی ہم پر حرام ہوتی ہے، یعنی اس کی جان بھی۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے بھائی کا مال ہنسی مذاق میں بھی نہ لو، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہ کبھی کسی کو مارا، نہ کسی خادم کو، نہ کسی عورت کو، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، یعنی کمزور سمجھ کے۔ تو زبان کے شر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ دوسری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے اور ہمیں بہترین اسلام نصیب کرے اور ہم اسلام کے بہترین نمائندے بن جائیں، کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یہ ہوتے ہیں مسلم، اور انہیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں، یعنی ان کے اخلاق کو، طور طریقوں کو، اعمال کو، رویوں کو، معاملے کو، لین دین کو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی پسند کا بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔